اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے، منہم ان میں سے، أَئِمَّةً امام، یہدون جو رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، لما جب، صبروا انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا اور تھے وہ، بِآیاتنا ہماری آیات پر، یوقنون وہ یقین رکھتے۔ جی اب اس آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا اور ہم نے ان میں سے کئی امام بنائے اور جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے اور ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ اور جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین کیا کرتے تھے۔ ان ائمہ کو اللہ نے اس کام پر فائز کیوں کیا ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر۔ صبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو جو اللہ کے حکم پر روکے رکھا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے خود کو باندھے رکھا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں پر صبر کر لیا، اور وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے راستے پر جہاد کرتے ہیں، وہ مشکلات پر صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا، اللہ کی آیات پر یقین کرتے ہیں۔ دین کی دعوت دینے کے لیے دونوں صفات کا ہونا ضروری ہے، دونوں ہی صفات لازم و ملزوم ہیں، صبر اور آیات پر یقین ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر ایک پر یہ حکم آتا ہے کہ ہمیں نبیوں کے مشن کو لے کر کیسے آگے چلنا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہی صبر ہے۔ دین کا کام اور اللہ کی اطاعت پر چلنا ایک بہت بڑا صبر کا کام ہے، صبر آزما کام ہے۔ صبر کا مطلب ہے رکنا۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے: مشکلات پر صبر، نیکیوں پر صبر اور برائیوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ یعنی دل کر رہا ہے گناہ کرنے کا، سارے کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی، اس وجہ سے رک جانا کہ میرے رب کی رضا صبر کرنے پر ہے۔ صبر بھی تب ہوتا ہے جب اللہ پر یقین ہوتا ہے، ایمان یقین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوگا رب پر، اتنا ہی انسان ایمان کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یقین کی کیفیت کا ہونا کہ یہ میں کروں گی تو یہ ہوگا، دین کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ جو خود کو سنائیں گے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، کہ میں صبح اٹھ کر تہجد پڑھ سکتی ہوں، میں اتنا قرآن پڑھ سکتی ہوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا، میری حفاظت کرے گا، تو سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر یقین ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا۔ رب تو ہر وقت انسان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ میں کتنی کوشش کر رہی ہوں، اور اللہ سے مانگنا ہے کہ میں نے صبر کرنا ہے، خود کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ صبر انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ رب کے وعدوں پر یقین کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آیات پر یقین رکھنے والا بنائے، آمین۔ جی اب اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، نا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، الف مدہ کرنا ہے یہاں پہ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہا کی آواز آنی چاہیے، ہم کی نہیں، منہم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، من یہ نون ہلانا نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، من یہ غلط ہے، من اس طرح پڑھنا ہے، منہم ائمتین، ائمہ نہیں پڑھنا، ائمتین، ای جھٹکے کی آواز آنی چاہیے، ائمتین، ائمتین اونا بھی کرنا ہے میم پہ،
ائمتن یہدون، تین یہاں پہ بھی غنہ کرنا ہے ملاتے ہوئے، بامرنا لما صبروا، یہاں پہ تھوڑا سا روح کو کھینچنا ہے، وہ مدہ ہو رہا ہے یہاں پہ، وکانو کا یہ بھی تھوڑا سا کھینچنا ہے، نو کو بھی برابر، دونوں کو برابر کھینچنا ہے، وکانو بآیاتنا، آیا دونوں کو برابر رکھنا ہے، بآیاتنا یوقنون، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.